إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. آج کے اس خطبہ جمعہ میں نکاح کے مقاصد اور کامیاب
ازواجی زندگی کے پرنسپلز جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، اسلام میں مرد اور عورت کے لیے نکاح جو ہے وہ مشروع کیا گیا ہے۔ یہ نکاح ایسا عظیم رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد خاوند بیوی ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر وہ دونوں اپنی ازواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر کریں تو انہیں دنیا میں بھی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اور قیامت کے روز بھی انشاءاللہ وہ اللہ کی رضامندی سے ہمکنار ہوں گے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرپرستوں کو، والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں، رہتے ہیں، جیسے غلام وغیرہ ہوتے ہیں یا نوکر وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا نکاح جو ہے وہ کر دیا کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی اور والدین کی۔ اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے، مفلس ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ غربت اور مفلسی کے ڈر سے نکاح جو ہے، شادی جو ہے وہ لیٹ نہیں کرنی، اس ڈر سے کہ غریب ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیسے گزارا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہی اس کو غنی کر دوں گا۔ اور یہ شادی اور نکاح انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور تحقیق ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسول من قبل کا، آپ سے پہلے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اپنی سنت قرار دیا، اور اس سے بے رغبتی کرنے والے، منہ موڑنے والے شخص کے متعلق فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 5063، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1404، اور اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ 3 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس طرح عبادت رات کو کرتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور یہ ان کا معمول ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ نے ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم تو بہت گناہ گار ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عبادت کریں۔ تو وہاں کھڑے کھڑے ہی ایک شخص نے کہا کہ آئندہ کے بعد میں ساری رات قیام کروں گا، نہیں سوؤں گا۔ دوسرے شخص نے کہا میں روزہ رکھوں گا اور کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے شخص نے وہاں کھڑے کھڑے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ پریشانی ہوگی، اور عبادت میں لگا رہوں گا، دینی کام کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 3 لوگوں نے باتیں کی تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلوایا، فقالا، اور ان سے کہا تم ہی ہو الذین، جنہوں نے کل تم کہا قضا و قضا، اس طرح۔ تو ان تینوں ساتھیوں نے کہا نام یا رسول اللہ، ہم نے ایسے کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ ڈرنے والا اور زیادہ متقی ہوں، لیکنی اصوم، لیکن اس کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں، و افطر، اور افطار بھی کرتا ہوں، و اصلی، میں قیام بھی کرتا ہوں، و ارقد، اور سوتا بھی ہوں، وتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی، جس کسی نے بھی میری سنت سے اعراض کیا، انکار کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، بلکہ حکم کیا ہے؟ بیلنسڈ لائف گزارنے کا۔ اجر و ثواب جو ہے وہ بیلنسڈ لائف گزارنے کے اوپر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من سعادت، 4 چیزیں سعادت مندی سے ہیں۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کے پاس یہ چیزیں ہوں۔ نمبر 1 المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن واسع، کھلا گھر، بڑا گھر، یہ بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ اور تیسرا فرمایا والجار صالح، نیک پڑوسی اگر مل جائے تو یہ بھی نعمت ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا والمرکب ہنیء، اور عمدہ آرام دہ سواری بھی نعمت ہے۔ یعنی اچھا لائف پارٹنر مل جائے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں نکاح کے بے شمار فوائد جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں اللہ نے نکاح کو سکون قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی، وہی تو ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وجعل، اور بنایا، منہا زوجہا، اسی جنس سے جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس لیے فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نکاح اور شادی کے ذریعے ہی اس کو پورا کریں اور ایک دوسرے سے سکون اور راحت حاصل کریں۔ نکاح کا دوسرا فائدہ نسل انسانی کی بقا ہے، اور یہ نسل انسانی کی بقا نکاح اور شادی کے ذریعے ہی
ممکن ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2050 اور راوی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو، نکاح کرو، شادی کرو، ودودن، ولود، ایسی عورت سے جو محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ گویا شادی کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نکاح سے، شادی سے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو نیک اولاد دعا کرتی ہے اور اس دعا کا ثواب اس کے والدین کو پہنچتا ہے۔ ایون کوئی وہ عمل بھی کرے تو اس کے عمل کا بھی ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، کیونکہ اس والدین نے اس کی تربیت کی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ بچے والدین کی عمر میں ہی فوت ہو جائے، نابالغی کی حالت میں ہی فوت ہو جائے، تو تب بھی وہ اللہ کے پاس سفارش کرنے والے بن جائیں گے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1249 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2663، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے اس کو دور فرما دیں گے، یعنی وہ پردہ بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی ہے۔ شادی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5066 اور اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھتا ہو تم میں سے، باع، تو وہ شادی کرے، فلیتزوج، تو اس کو ضرور شادی کر لینی چاہیے۔ فَإِنَّهُ، بے شک یہ شادی، یہ نکاح، اغض للبصر، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ للفرج، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ یہ نکاح انسان کی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کسی میں طاقت نہیں ہے، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزے اس کے لیے ڈال کا کام کریں گے، اس کو برائی سے روکے رکھیں گے۔ چوتھا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1006 اور راوی ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تکبیرۃ صدقہ، تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ کل تحمیدۃ، تحمید کہنا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، اور تحلیل کہنا، الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بوضع احدکم صدقہ، تمہارا آپس میں میاں بیوی کا ملنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں قالو، ہم بڑے حیران ہوئے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا بھی صدقہ ہے۔
قالو تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی کا بھی آپس میں ملنے سے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنی خواہش جو ہے وہ کسی غیر نامحرم عورت سے پوری کرو گے تو گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ گناہ ہوگا۔ تو فرمایا بیوی کے ساتھ ملنے سے ثواب ہوگا۔ لہذا نکاح اور شادی کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ والدین اور سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جوان اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کریں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سرپرست اور والدین اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ صرف معیار کو دیکھتے ہیں، دولت کو دیکھتے ہیں، تعلیم کو دیکھتے ہیں، گھر بار دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، اور یہی دیکھتے دیکھتے اپنی اولاد کی شادیوں میں ڈیلے کرتے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار جو مقرر کیا ہے وہ دینداری ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 2047، اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3232، اور اس کی راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینکح المرأہ، عورت سے نکاح لاربع، 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی نظر میں چاروں میں سے یا تو چاروں باتیں ہی ذہن میں ہوتی ہیں، یا کم از کم چاروں میں سے 2 یا 1 بات ضرور ہوتی ہے۔ لمالہا، یا تو وہ اس کے مال کی وجہ سے اس سے شادی کرتا ہے کہ لڑکی بڑی مالدار ہے، سیٹھ کی بیٹی ہے، زندگی بڑی آسان سے گزرے گی، یہ ذہن میں رکھ کے شادی کرتا ہے۔ والے حسبہا، یا حسب نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ فلاں بڑے اونچے خاندان کا ہے، اس کی بیٹی ہے۔ والے جمالہا، یا کوئی شخص کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 والے دینہا، اور کوئی شخص اس کا دین دیکھ کر اس سے شادی کرتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات ہوتی ہیں، 4 اسباب ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر کوئی شخص عورت سے شادی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں فاظفر بذات الدین، تم اس کی دینداری چیک کرا کرو۔ چاروں چیزیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن سب سے پرائرٹی جو ہے وہ دینداری ہے۔ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی کبھی نکاح کرو، شادی کرو، تو لڑکی اور لڑکے کی دینداری دیکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کو بہترین خزانہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز، کیا میں تمہیں خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی جو ہے یہ خزانہ ہے۔ اذا نظر الیہا، جب وہ یعنی اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے، سرت ہو، وہ اس کو خوش کر دے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب وہ غیر موجود ہو، موجود نہ ہو، حافظت ہو، تو وہ اس کے مال دولت عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا، اور جب وہ کوئی اسے حکم کرے، آتا ہو، تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ یاد رکھیں شادی کے بعد خاوند بیوی کی کامیاب ازواجی زندگی کے کچھ اصول ہیں، کچھ مینرز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ رولز اور پرنسپل بنائے ہیں، اگر ان کو فالو کیا جائے تو ازواجی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ معاہدے کی
پابندی کرنی چاہیے۔ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور دونوں کو چاہیے کہ اس کنٹریکٹ کی پاسداری کریں۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو حق مہر کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے پکا عہد لے چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تمہاری بیوییں تم سے پختہ عہد و پیمان لے چکی ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے بیوی کو حق مہر میں بہت زیادہ دولت دے دی ہے تو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ اس سے واپس لو۔ عموماً کہہ دیتے ہیں اور بعد میں اس سے معاف کرا کے خرچ کر لیتے ہیں۔ اگرچہ خرچ کر سکتے ہو لیکن اس کا حق اس کا ہے، اب وہ کیا کرے گی، دے دے گی بیچاری۔ لیکن حکم کیا ہے کہ وہ اس کی چیز ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہے کہ تم اس کا سارا دھیان رکھو گے، اس کا نان نفقے کا خیال رکھو گے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1218، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولرلی مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، فی نسائکم، عورتوں کے بارے میں، اے مردو عورتوں کے بارے میں خاص طور پر تم ڈرتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، کیونکہ تم نے اللہ کی ذمہ داری پر انہیں لیا ہے، لہذا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اس حدیث میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا، کیونکہ عموماً زیادتی جو ہے یہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے، عورت کی طرف سے کم ہوتی ہے۔ اسی لیے مردوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر ظلم نہیں کرنا۔ اور یہ جو کنٹریکٹ نکاح کی شکل میں میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، اس کا عہد پاسداری کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، بیویوں کو پیدا فرمایا، مودتاً ورحمہ، تاکہ تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم ہو۔ اس آیت مبارکہ سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خاوند بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی برتھ جبلت میں ڈال دی ہے، کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے یہ محبت اور ہمدردی ہے، اور اسی کی بیس پر مرد عورت سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 331، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 715، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور سنن
ابن ماجہ میں جو حدیث ہے 525 اس میں مزید بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے گوشت لے کر اور خون لے کر ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ مرد جو ہے یہ فطرتاً عورت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کبھی اس کے جسم کا حصہ تھی، اٹریکشن مرد کی عورت کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جو فلموں میں ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے پیچھے بھاگتی ہے، یہ غیر فطرتی چیز ہے۔ فطرتاً یہ ہے کہ مرد کی جو ہے وہ عورت کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے جسم کے حصے سے عورت کو پیدا کیا، تو ظاہر ہے مرد اپنے جسم کے حصے کی طرف ہی بھاگے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 300 اور راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں کہ میں جس برتن میں پانی پیتی وہ برتن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتی تو آپ اپنا لب جو ہے خاص اسی جگہ پہ رکھتے جس جگہ سے میں نے پانی پیا ہوتا اور میرا جھوٹا پانی پی لیتے۔ اور اگر کھانا کھا رہے ہوں اور گوشت ہڈی کو لگا ہو تو جس ہڈی سے جس جگہ سے میں گوشت کاٹ کے کھاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزیکٹلی اسی جگہ سے ہی گوشت کاٹ کے کھاتے۔ اور سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2578 اور اس کی راوی بھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سفر کے دوران ہم جا رہے تھے، صحابہ ساتھ تھے، آپ نے صحابہ کو کہا کہ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ، آگے چلے جاؤ، صحابہ تھوڑا سا دور چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آؤ عائشہ ذرا دوڑ لگاتے ہیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میں دبلی پتلی سی، میں شوٹ مار کے بہت بھاگ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ تم جیت گئی ہو۔ کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اسی طرح اتفاق ہوا، صحابہ ساتھ تھے، آپ نے صحابہ کو کہا کہ آگے چلے جاؤ، وہ آگے چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ آج پھر دوڑ لگائیں، تو میں جسم تھوڑا سا موٹا ہو گیا تھا، فربا ہو گیا تھا، تو میں اتنی تیز نہ بھاگ سکی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور پھر کہا عائشہ ہذہ بتلک، یہ جو تم اس وقت جیتی تھی نا آج صاحب تھا برابر ہو گیا۔ تو ان حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ خاوند بیوی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ زندگی بسر کریں، دونوں خوشی غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں، اور کبھی ان میں کوئی ایسی بات ہو ہی جائے، ہو جاتی ہے تو ناراضگی کوئی بات ہو جائے تو ایک دوسرے سے درگزر کرتے ہوئے اچھے انداز سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ بعض کا خاموش جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کو اور زیادہ تنگ نہیں کرنا، بلکہ اس کے غم کو، اس کے جو فکر ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3 یعنی بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم ہے 160 اور اس کی راوی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتی ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے، ڈر گئے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اصلی حالت میں دیکھا، تو ڈرتے ہوئے گھر داخل ہوئے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اڑا دو، چادر مجھے اوپر دے دو۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمبل چادر اڑا دی۔ جب کچھ سکون ہوا تو کہنے لگے
اے خدیجہ لقد خشیتو، مجھے ڈر لگ رہا ہے علی نفسی کہ میری جان نکل جائے گی، کیونکہ میں نے آج ایک بہت بڑے فرشتے کو دیکھا ہے، بہت بڑی ہستی کو دیکھا ہے، تو مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا؟ نے کہا تسلی دی اور کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ابشر، آپ کو تو بشارت ہونی چاہیے، فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحمہ، آپ تو سراپا رحمت ہیں، آپ لوگوں کے ہیلپ کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اماں خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جس سے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کا جو غم تھا وہ کم ہو گیا۔ تو اس حدیث سے بات کیا ثابت ہو رہی ہے کہ اگر میاں جو ہے وہ پریشان ہے، اس کو کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی دفتری معاملات میں یا کسی جگہ پہ کبھی ہو جاتا ہے، تو اس کو تسلی دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اس کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی دل جوئی ہو۔ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا احساس کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا دھیان رکھیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بھی فرمایا، دونوں عورت اور مرد دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، الا خبردار، ان لکم علی نسائکم حقا، بے شک تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے، والے نسائکم علیکم حقا، اور تم پر تمہاری بیویوں کا حق ہے، یعنی مردوں پر بیویوں کا حق ہے اور بیویوں پر مردوں کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں، اور یہ حقوق مشترکہ بھی ہو سکتے ہیں اور انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو قرآن و حدیث میں حقوق میاں بیوی کے بیان ہوئے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا